عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ ادھر محبوب فرماتے تھے ادھر صحابہ فوراً اس پہ عمل کرتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر صحابی کی اپنی ایک خوشبو تھی، ہر صحابی کو اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صداقت میں سب سے آگے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، محبوب کی ہر بات کی تصدیق کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عدالت میں سب سے آگے تھے کہ ان کا ہر کام عدل پر مبنی تھا۔ سیدنا عثمان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ سارے صحابہ میں سخی زیادہ تھے، انہوں نے اتنا اللہ کے نبی کے دین پر خرچ کیا کہ محبوب نے کئی مرتبہ اپنی زبان سے جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد اور پیارے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ محبوب نے فرمایا اقضاہم علی، کہ جو فیصلہ کرنے کی قوت علی کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی وہ عطا نہیں فرمائی، کہ بات کو سمجھ جانا، فیصلہ ایسا کرنا کہ آگے والے دنگ ہو جائیں۔ محبوب کو حضرت علی سے محبت ہے، حضرت علی کو محبوب سے محبت تھی۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابو بکر، اے میرے بھائی، میری طرف دیکھ کر خوش ہو رہے ہو، مسکرا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے علی، میں تیرے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں کیونکہ محبوب نے فرمایا جو علی کو دیکھ کر مسکرا پڑے اور خوش ہو جائے میں محمد اس سے راضی ہو جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ کے نبی کو حضرت علی سے اتنی محبت تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ کی بات کرتے ہیں، حضرت علی اہل بیت کی نہیں کرتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہمارے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ حضرت علی المرتضیٰ سمیت سارے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اس کے دل میں ان کی الفت نہیں، اس بندے کے دل کے اندر ایمان ہی نہیں، اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری ایک آنکھ اگر صحابہ ہے تو دوسری آنکھ اہل بیت ہے۔ یہ کون بدبخت ہو سکتا ہے جو باقی صحابہ کی تعریف کرے اور حضرت علی کی نہ کرے؟ حضرت علی کا بڑا بڑا مقام ہے، اقضاہم علی، فرمایا میرے سارے صحابہ میں جو فیصلہ علی کرے اس پر خدا بھی راضی ہے، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی کو 3 نصیحتیں کی حضور علیہ السلام نے۔ حضرت علی جو فیصلہ کرتے تھے سارے صحابہ مانتے تھے۔ یہ جو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تھے تو سید ابو بکر فرماتے تھے کہ میرے علاوہ کسی اور کو چنو، میرے علاوہ خلافت میں کسی اور کو کھڑا کرو۔ تو جب سیدنا علی المرتضیٰ نے جا کر یہ فرمایا کہ ابو بکر، اللہ کے نبی نے آپ کو مسلح دے کر دین میں آگے کھڑا کیا، میں علی ہاتھ پکڑ کر آپ کو خلافت میں آگے کرا، جس طرح آپ دین کی نماز کی امامت میں آگے ہیں، آج سے آپ خلافت میں بھی آگے۔ تو حضرت علی کے اس فیصلے کو کسی نے رد نہیں فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت کے آتے ہی آپ نے سنا کہ مسلمہ کذاب اعلان نبوت کر چکا تھا، اور جو مسلمان تھے ماننے والے زکوٰۃ کا انکار کر گئے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور اسود انسی نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھا تھا۔ سیدنا علی ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا کہ سب کے ساتھ اکٹھے جہاد کم کریں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ آپ تو جہاد کے لیے جائیں تو پیچھے مدینہ کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا لڑنے کے لیے ہمیں آپ خلافت کریں۔ تو جو ہی حضرت علی نے فیصلہ کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق اس کو پسند کیا، سارے جا کر لڑے۔ چند دنوں کے بعد خبر آئی، مبارک ہو، پورے دین اسلام کے جہاں لشکر گیا، اللہ نے سب کو فتح عطا فرما دی۔ تو فیصلہ علی کا تھا، مانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے میرے بھائی اقضاہم علی، نبی کے ہر صحابہ کی اپنی اپنی خوشبو ہے، اور جب علی آتا ہے تو اس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ فیصلہ کرنے کا جو انداز اللہ نے حضرت علی کو دیا وہ کسی صحابی کو نہیں دیا۔ دور خلافت کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عورت آئی اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے امیر المومنین، مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اچھا دور تھا، یعنی برائی ہو گئی، بدکاری کی، اور یہ ذہن میں رکھیں ہر گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے، لیکن زنا اور بدکاری کا ایک ایسا گناہ ہے کہ توبہ سے صرف معاف نہیں ہوتا جب تک اپنے آپ کو پیش کر کے سنسار نہ کرا دیا جائے۔ سنسار کہتے ہیں کہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں، جب تک یہ نہ کیا جائے زنا کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ کہے میں صرف توبہ کر لوں گا، توبہ سے معاف نہیں ہوگا جب تک اپنے آپ کو اسلامی جو حکومت کا سربراہ ہے اس کے سامنے پیش نہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی واقعہ آیا، ایک عورت آئی، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم چلی جاؤ یہاں سے،
بار بار اقرار کر رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو، مجھے پاک کر دیجیے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، حتیٰ کہ میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تب تک میرے پاس نہ آنا، اگر میں تجھے سنسار کروں تو بچہ تو مارا جائے گا. وہ عورت گئی، کئی مہینے اس نے انتظار کیا. میرے بھائیوں، آج اسلام کا نام بھی ہم لیں، کلمہ بھی پڑھیں، اور ہمارا دامن داغدار ہے، عیبوں سے بھرا ہوا ہے. وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ اللہ دنیا کے اندر ہمیں معاف کر دے، آخرت کے اندر ہماری پکڑ نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، جب تک بچہ پیدا نہ ہو میرے پاس نہ آنا. چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، اٹھا کر اللہ کے نبی کے پاس آئی. یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا. محبوب نے دیکھا وہ تو 1-2 دن کا بچہ تھا. آپ نے میں جاؤ اس کو ابھی دودھ پلاؤ. پھر چلی گئی. آپ کو پتہ ہے مدت رضاعت 2 سال ہے، بعض علماء نے 2.5 سال لکھی ہے. پھر اس کے بعد آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی بچے کو دودھ بھی پلا دیا، مکمل ہو گئی، مجھے پاک کیجیے. کتنا خوف خدا ہے، آخرت کی فکر ہے. آج ہم جتنے گناہ کرتے ہیں آخرت کی فکر ہمارے اندر باقی نہیں ہے. پی جاتے ہیں ہم گناہوں کو، کچھ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا. میرے بھائیوں، آخرت کی سزا بہت سخت ہے. جن کو پتا ہے وہ دنیا کے اندر معاف کرانا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. بچے کو لے کے آئی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی ابھی جاؤ، بچے نے کھانا نہیں سیکھا. محدثین نے لکھا ہے اللہ کے نبی بار بار اس لیے بھیج رہے تھے کہیں غائب ہو جائے، نہ آئے. سنسار ہونا ہے، پتھر مارے جانے ہیں. لیکن جب خوف خدا ہو اور آخرت کی فکر اور بندے کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی، بندے کو ایمان کی پرواہ ہوتی ہے. پھر آئی، بچہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کر وہ کھا رہا ہے. اللہ کے نبی آپ نے بار بار مجھے بھیجا، آج میرے بچے کو دیکھیں وہ روٹی خود کھا رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ حجت ساری تمام ہو گئی، آپ نے فرمایا اس عورت کو ایک میدان میں لے جا کر سنسار کرو. سنسار کا مطلب ہے پتھر مارے جانے. ایک زندہ آدمی کو پتھر مار مار کے ختم کرنا ہے. وہ عورت، بچہ چھوٹا سا صحابہ کے ہاتھ میں ہے، عورت کو میدان میں کھڑا کر دیا گیا. اپنے بچے کے چہرے پر نگاہ پھیری، بچے کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بچے سے کہنے لگی معاف کر دینا مجھے کہ بچپن میں تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہی ہوں، تیرا بھی مجھے غم ہے، تو بھی مجھے یاد آ رہا ہے اور تیری فکر پڑ رہی ہے، لیکن کیا کروں کہ مجھے دنیا سے زیادہ آخرت کی محبت ہے. اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر اپنی جان کو اللہ کے نبی کی صحابہ پیش کر رہی اور بچے کو دیکھ کر رو رہی ہے. سجدے میں سر رکھا، اللہ سے کچھ باتیں کی. یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میرا معصوم بچہ ہے، کوئی وارث ہی نہیں ہے اس کا کیا بنے گا، لیکن میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں تیری محبت کی خاطر. اے اللہ میں جان دے رہی ہوں تاکہ تو مجھے آخرت میں معاف کر دے، میرے بچے کا محافظ تو خود بن جانا. اللہ سے باتیں کر رہی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتھر مارو. صحابہ کرام پتھر مار رہے ہیں، عورت میدان کے اندر کھڑی ہوئی ہے. ایک پتھر آیا، سر پہ لگا، سر پھٹ گیا، خون نکل آیا. دوسرا پتھر لگا. آپ خود اندازہ کرو کسی زندہ آدمی کو سینکڑوں لوگ ارد گرد پتھر مار رہے ہوں تو کتنی بڑی تکلیف ہوگی. تکلیف برداشت کر رہی ہے تاکہ اللہ دنیا کے اندر مجھے معاف کر دے، آخرت کے اندر میری کوئی پکڑ نہ ہو. جن کے دلوں میں فکر ہوتی ہے آخرت وہ ایسے ہوتے ہیں. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پتھر مارو. صحابہ کرام پتھر مار رہے ہیں، پتھر لگتا ہے گر جاتی ہے، پھر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، پتھر مارتے مارتے حتیٰ کہ اپنے بیٹے کی طرف نگاہ جاتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. پتھر مارتے مارتے صحابہ کرام، ایک پتھر لگتا ہے سر کے اوپر، سر پھٹتا ہے. ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، اس کے کپڑوں کے اوپر اس عورت کا خون گرتا ہے. وہ صحابی کہتا ہے کتنا گندا خون ہے جو میرے کپڑے کو لگ گیا. تیرے میرے محبوب نے فرمایا خبردار اس کو گندا نہ کہنا، رب کعبہ کی قسم ہے اس کی توبہ اللہ کو اتنی پسند آ گئی، اگر پورے مدینہ پر میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دوں تو اللہ پورے مدینے والوں کی بخشش فرما دے گا. آپ خود اندازہ کرو، جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر یہ ادائیں ہوتی ہیں. اپنی جان دے دی لیکن اس گناہ کو اپنے بدن کے اوپر نہیں رکھا جب تک توبہ نہیں کی. فرمایا اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا. تو یہی واقعہ سیدنا عمر فاروق کے دور میں آیا. ایک عورت آئی، کہنے لگی امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دی، پاک کیجیے. تو سیدنا امیر المومنین عمر فاروق نے حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو سنسار کر دو، شریعت کی یہ سزا ہے. تو جب لے کے جانے لگے تو سامنے حضرت علی المرتضیٰ آ گئے. صحابہ نے بتایا کہ حضرت علی المرتضیٰ کو کہ اس کی سزا یہ ہے، امیر المومنین دی اس کو سنسار کیا جائے. تو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا اچھا مجھے اس سے پوچھنے تو کیا ہوا. تو جب عورت سے پوچھا کیا ہوا تو اس نے بتایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، امیر المومنین کے پاس آئی ہوں کہ آپ کوئی حد جاری کرائیں تاکہ اللہ مجھے دنیا میں معاف کر دے، آخرت میں کوئی پکڑ نہ ہو. تو سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا تو باتوں باتوں نے اس نے یہ بتا دیا کہ اس غلط کاری سے، بدکاری سے میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے.
تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین سے کہو علی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، آپ اپنے فیصلے میں کچھ ترمیم کریں، آپ نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح نہیں۔ صحابہ نے جا کر بتایا کہ حضرت علی تو یوں کہتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آپس میں لڑائی تھی، نفرتیں تھیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن کہتا ہے محمد کے یار آپس میں ایسے ملے ہوئے تھے جس طرح دودھ کو چینی میں ملا دیا جائے ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، اس طرح محمد کے یاروں کو بھی آپس میں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ دور خلافت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، فیصلہ کرنے والے علی المرتضیٰ ہیں۔ یہ محبت کی بات ہے یا نفرت کی؟ بتاؤ۔ دور خلافت عمر فاروق کا ہے، فیصلہ علی کر رہے ہیں۔ عثمان غنی کا ہے، فیصلہ علی المرتضیٰ کر رہے ہیں، تو یہ محبت کی بات ہے۔ تو جب حضرت عمر کو پتہ چلا تو ان کو پتہ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اقضاہم علی، فیصلہ جو علی کرتا ہے اس پر مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے، رب رحمان بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا بلاؤ، کیا بات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا، یہ جرأت صرف علی کر سکتا ہے۔ تو اتنی محبت تھی جو برداشت کیا۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا آپ نے تصدیق کی کوئی نہیں کی، عورت سے اگر بدکاری ہو گئی، منہ کالا ہو گیا اس کا، اگر غلط کاری ہو گئی ہے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ تصدیق کرتے کہ اس کے پیٹ میں حمل ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگا کیا ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس غلط کاری سے اس کو تو حمل ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی تھی، آپ نے تصدیق کی تھی، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، بڑا نہیں ہوا تھا، تب تک اللہ کے نبی نے حد جاری نہیں کی تھی، اور آپ حد جاری کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے گناہ عورت سے ہوا ہے، ماں سے، اور بچہ پیٹ میں مر جائے تو اس کا مواخذہ پھر کون دے گا؟ تو حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، حضرت علی کو سینے سے لگایا، فرمایا اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا، اقضاہم علی، جو فیصلہ کرنے کا حق اور جو فیصلہ کرنے کا معیار علی کا ہے وہ کسی کا نہیں۔ اے علی اگر آج آپ نہ ہوتے اور عورت کو سنسار کر دیا جاتا تو عمر ہلاک ہو جاتا کہ ایک بچہ پیٹ میں مارا گیا۔ علی جو آپ نے فیصلہ کیا ہے عمر اس پہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو عورت سے پھر اللہ کے نبی کی شان کے مطابق یہی کہا گیا حدیث کے مطابق، جاؤ، وہ چلی گئی، بچہ پیدا ہوا اور بڑا ہوا، حتیٰ کہ روٹی کا لقمہ لے کے آیا۔ تو جس طرح اللہ کے نبی نے سنسار کیا، حضرت عمر نے بھی اسی طرح سنسار کیا، اور فرمایا کہ جو اس طرح کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اسے دنیا میں بھی راضی ہو جاتا ہوں، آخرت میں بھی راضی ہو جاتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت علی کا فیصلہ یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے رسول کو بھی پسند ہے۔ ایسے ایسے فیصلے کیے حدیث کی کتابوں میں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ایک فیصلہ حضرت علی نے اور بھی کیا، ایک شخص فوت ہونے لگا، کسی کو 1000 درہم دیے، کتنے ہزار بولو، اور دیتے ہوئے یہ لفظ کہے کہ جو تو چاہے وہ میرے بیٹوں کو دے دینا، باقی خود رکھ لینا۔ اس شخص نے کہا 1000 درہم دیے، فرمایا میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جو تو چاہے وہ میرے بیٹوں کو دے دینا، باقی خود رکھ لینا۔ جیسے ہم کسی کو دیں کوئی چیز، کہیں جتنا تو چاہے رکھ لینا، باقی جو ہے وہ کر لینا، تو جتنا تو چاہے وہ میرے بیٹوں کو دینا، باقی خود رکھ لینا۔ بندہ فوت ہو گیا، جب وہ فوت ہوا جس کو 1000 درہم دیے وہ بے ایمان آدمی تھا، اس نے کیا کیا 900 درہم خود رکھ لیے اور 100 درہم اس کے بیٹوں کو جا کے دیا۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا نے تو یہ کہا تھا کہ میں نے 1000 درہم رکھوائے ہیں، کچھ وہ لے گا کچھ آپ کو دے گا۔ تو جس کو دیے تھے اس نے کہا کہ تمہارے ابا نے مجھے اختیار دیا ہے کہ جتنا تو چاہے وہ میرے بیٹوں کو دے دینا، باقی خود رکھ لینا، تو میں چاہتا ہوں تمہیں 100 درہم دوں، 900 میں رکھوں۔ بیٹوں نے کہا تیری زیادتی ہے، ہمارے ابا نے تیرے اوپر اعتبار کیا اور تو ہمارے اوپر ظلم کرتے ہوئے 900 خود رکھ رہا ہے، 100 میں دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا تیرے ابا نے خود کہا جو تو چاہے میرے بیٹوں کو دینا، باقی خود رکھ لینا۔ تو فیصلہ کس کے پاس آیا بولو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا، فرمایا بتاؤ کیا واقعہ ہوا؟ کہا کہ بندہ فوت ہونے لگا، 1000 درہم دیا اور کہا جتنا تو چاہنا وہ میرے بیٹوں کو دے دینا، باقی خود رکھ لینا۔ تو مجھے اختیار ہے، میں نے 100 بیٹوں کو دیا، 900 خود رکھ لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو جملے اس نے کہے دوبارہ کہو۔ تو اس نے کہا کہ میرے دوست نے کہا جتنا تو چاہنا میرے بیٹوں کو دینا، باقی خود رکھنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو نے خود کتنے چاہے اپنے لیے؟ فرمایا میں نے 900 چاہے۔ فرمایا اس نے یہی تو کہا تھا جو تو چاہنا وہ میرے بیٹوں کو دینا، باقی خود رکھ لینا۔ تو نے اپنے لیے 900 چاہے، یہ اس کے بیٹوں کو دے دو، 100 درہم لے کر اپنے پاس خود رکھ لو۔ اس کے باپ نے یہی تو کہا تھا جو تو چاہنا وہ میرے بیٹوں کو دینا، تو 900 چاہ رہا ہے، یہ بیٹوں کو دے دو اور 100 درہم خود رکھ لو۔ تو اس نے کھڑے ہو کر کہا اقضاہم علی، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، جو فیصلہ علی کر سکتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو کیسا فیصلہ کیا؟ ایسا کوئی کر سکتا تھا؟ کہا کہ اس کے تم نے یہی تو کہا جو تو چاہنا وہ میرے بیٹوں کو دینا، اور تو بےمانی کر رہا ہے، تو اگر 900 چاہتا ہے وہ بیٹوں کو دے دو، 100 تم لے لو۔ تو 100 لے کر آنے لگا، کہنے لگا اقضاہم علی، نبی نے صحیح فرمایا، جو فیصلہ علی اور مرتضیٰ کر سکتا ہے ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی صحابہ کی محبت تھی، حضرت علی کا یہ معیار تھا، جو بات کہہ دیتے وہ خدا کو بھی پسند آتی، محمد مصطفیٰ کو بھی پسند آتی۔ اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے درمیان میں چل رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا قد بھی کچھ لمبا تھا
اور حضرت عمر کا بھی لمبا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہادر تھے, جسم مضبوط تھا, قد چھوٹا تھا, اور درمیان میں حضرت علی تھے, ادھر حضرت عمر اور ادھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر, درمیان میں حضرت علی چل رہے تھے. حضرت عمر بھی کچھ مذاق کرنا جانتے تھے. حضرت عمر نے مذاق کی. کیا مذاق کی؟ فرمایا یا علی, فرمایا یا اخی, جی یا اخی, میرے بھائی کیا بات ہے؟ فرمایا انت فینا بمنزلۃ النون فی لنا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, اے علی, آج ہمارے دونوں کے درمیان آپ ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا لفظ لکھا جائے, انت فینا بمنزلۃ النون, اور اس لنا میں نون لکھا جائے. نون کا چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا وہ حرف ہوتا ہے, اور اس کا لام اور الف سے چھوٹا سا خط چھوٹا ہوتا ہے, نقطہ ہوتا ہے. فرمایا ادھر ابوبکر اور ادھر میں, اور آپ نون کی طرح لگ رہے ہیں چھوٹا سے, کیونکہ قد چھوٹا تھا. انت نون بمنزلۃ فی لنا, اگر لنا لکھا جائے اور نون چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا وہ ہنسا چھوٹا ہوتا ہے, اس کا وہ لفظ چھوٹا ہوتا ہے, خط چھوٹا ہوتا ہے, لنا کے درمیان ہم ایک لام اور ایک الف, اور آپ درمیان میں چھوٹے سے نون لگ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب کہا تو سیدنا علی المرتضیٰ نے مسکرا کر فرمایا نام انی بمنزلۃ النون فی لنا انی احرج ببقیۃ لا. فرمایا لنا کا مطلب ہے ہم, اگر نون نکل جائے تو لا, لا کا معنی ہے کچھ بھی نہیں. اے ابو بکر عمر, اگر نون درمیان میں آ جائے تو پھر لنا بنتا ہے, ہم بنتے ہیں. یہ بھی ہے تو نون کی وجہ سے, تو بھی ہے تو نون کی وجہ سے. اگر نون درمیان سے نکل جائے تو لا بچتا ہے, اس کا معنی ہے کچھ بھی نہیں. اگر علی ہے تو تم ہو, اگر علی درمیان سے نکل جائے نہ وہ بچتا ہے نہ تو بچتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ بات کہی تو حضرت عمر نے سینے سے لگا کر فرمایا اقضاہم علی, اے بولنے کی طاقت اور فیصلہ کرنے کی طاقت ہے تو علی المرتضیٰ کے پاس ہے. فرمایا اگر نون نکل جائے تو لا ہے, اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر ابو بکر عمر ہے تو کس کی وجہ سے؟ علی کی وجہ سے. میں درمیان میں نکل جاؤں نہ تو بچتا ہے نہ وہ بچتا ہے, پھر تو لا ہے. تو فرمایا اے علی اقضاہم علی, جو تو بات کرتا ہے وہ مصطفیٰ کو بھی پسند آتی ہے اور رحمان کو بھی پسند آتی ہے. تو یہ صفت اللہ نے کس کو دی؟ ایک مرتبہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھ میں درد ہوا تو فرمایا آؤ کھجوریں کھانے چلتے ہیں. حضرت ابو بکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, حضرت عثمان, حضرت علی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجوریں کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا, کھجوریں کھا رہے ہیں سارے. میرے محبوب نے حضرت ابو بکر, عمر اور عثمان کو اشارہ کیا کہ جو کھجوریں تم کھا رہے ہو اس کی گٹھلیاں اپنے سامنے نہیں رکھنی, علی کے سامنے رکھنی ہے. تو حضرت علی کی ایک آنکھ میں درد بھی تھا, حضرت علی بھی کھا رہے تھے کھجوریں. اب جو گٹھلی وہ کھجور کھاتے, گٹھلی علی کے سامنے. میرے محبوب نے کھائی تو گٹھلی علی کے سامنے. حضرت علی نے دیکھا یہ کیا ہے, میں اپنی کھجوریں کھا رہا ہوں, گٹھلیاں رکھ رہا ہوں, اور یہ کھاتے کھوتے رکھتے میرے سامنے. تو میرے محبوب نے اشارہ کیا, حضرت علی دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, اپنے سامنے نہیں رکھتے, علی کے سامنے رکھتے ہیں, اور کھجوریں کھاتے رہے, کھجوریں ختم ہو گئیں. تو میرے محبوب نے فرمایا دیکھو جی کھجوریں دیکھو کتنی علی نے کھا لی, ہم نے کیا کھائی ہیں, ساری تو علی کھا لیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو مسکرانے لگے کہ یا رسول اللہ, کھائی تو کچھ آپ نے بھی ہیں, کھائی میں نے بھی ہیں, لیکن فرق اتنا ہے میں نے کھجوریں کھا کے گٹھلیاں رکھ دی ہیں, آپ گٹھلیوں سمیت کھا لیں سارے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہ جملہ فرمایا تو میرے محبوب مسکرا پڑے. فرمایا میں نے تو گٹھلیاں رکھی اپنے سامنے, آپ نے بھی تو کھائیں, ابو بکر نے کھائیں, عمر, عثمان. فرق یہ ہے آپ گٹھلیوں سمیت کھا لے, میں نے چلو گٹھلیاں تو چھوڑ دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا چلو زیادہ تو کھائی ہے نا, لیکن تیری آنکھ دکھ رہی ہے, اور جس کی آنکھ دکھے وہ کھجور نہیں کھا سکتا. علی تو نے زیادہ کھجوریں کھائیں. تو حضرت علی نے مسکراتے کہا اللہ کے نبی, آنکھ یہ دکھ رہی ہے اور کھجوریں میں اس طرح سے کھا رہا ہوں جو آنکھ ٹھیک ہے, میں نے اس طرح سے نہیں کھائی. تو حضور علیہ السلام فرمایا اقضاہم علی, جو علی بات کرتا ہے اس سے مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے, رب رحمان بھی راضی ہو جاتا ہے. فرمایا یا رسول اللہ دوسری آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں. تو ایسا فیصلے حضرت علی المرتضیٰ نے کیے, رب کعبہ کی قسم ہے, جب بات کرتے تھے تو مصطفیٰ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی تھی. ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلے کیے. حضرت علی کے دور کے اندر ایک شخص کی دو بیویاں تھیں, اور خدا تعالیٰ کا کرنا بھی ایسے ہوا کہ ان دونوں نے ایک ہی رات میں بچے جنے, اور دونوں ایک کمرے میں تھیں. ایک ہی رات میں دونوں کو اللہ نے بچے دیے. یہ حضرت علی کے دور کا واقعہ ہے. جب بچے پیدا ہوئے, ایک کو اللہ نے بیٹی دے دی, ایک کو بیٹا دے دیا. اب آپ کو پتا ہے معاشرے کا یہ المیہ ہے, اگر بیٹی پیدا ہو جائے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں, بیٹا پیدا ہو جائے خوش ہو جاتے ہیں. حالانکہ حقیقت بات یہ ہے جتنی بیٹی خیر خواہ ہوتی ہے ایسے بیٹے نہیں ہو سکتے. یہ قرب قیامت کا بھی المیہ ہوگا. فرمایا دوستوں کے ساتھ محبت کریں گے, ان کی دعوتیں کریں گے, ان کے ساتھ گپ شپ کریں گے, اور مال کا حصہ نکال کر دوستوں کو کھلائیں گے, لیکن باپ کو 1 روپیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے. جتنا دوست کے ساتھ محبت ہوگی باپ کے ساتھ نہیں ہوگی. لیکن المیہ یہ ہے بیٹی پیدا ہو تو چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں, بیٹا پیدا ہو جاتے خوش ہو جاتے ہیں. اب ایک کو اللہ نے بیٹی دی, ایک کو بیٹا. اور جو گئی تھی کام کرنے والی جس کی بیٹی پیدا ہوئی, اس نے اس کو پیسے دے دیے کہ یہ پیسے لے لے, تو کہنا اس کی بیٹی ہے اس کا بیٹا ہے. اب ایک ہی کمرہ ہے, ایک ہی رات ہے, دونوں ایک شخص کی بیویاں ہیں. اب وہ چاہتی تھی اگر میری بیٹی ہو مجھ سے تو نفرت کرے گا. جو گئی پیدا کرنے والی تھی اس کو پیسے دے دیے کہ یہ بیٹی اٹھا کر ادھر رکھ دو, بیٹا ادھر رکھ دو. اس نے تبدیل کر دیا. اب جس کا بیٹا تھا وہ شور مچانے لگی کہ میرا تو بیٹا ہوا ہے,
تو انہوں نے کہا دئی سے پوچھو، دئی پیسے لے کر کہنے لگی نہیں اس کا بیٹا نہیں، بیٹی اس کی ہے۔ اب صبح ہوئی، خامد نے کہا کہ بتاؤ بیٹی کس کی ہے، بیٹا کس کا ہے؟ اب وہ گڑبڑ ہو گئی، وہ کہتی میرا بیٹا ہے، وہ کہتا میری بیٹا ہے۔ اب کون فیصلہ کرے؟ جو دئی تھی وہ پیسے لے کے بدل گئی، انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، میں نے تو دیکھا نہیں، بس بچوں کو اکٹھے رکھ دیا، وہ رل مل گئے، باپ تو ایک تھا، پہچان بھی نہیں آ رہی۔ اب بتاؤ اس امت میں کون شخص ہو سکتا ہے جو فیصلہ کرے کہ بیٹا کس کا اور بیٹی کس کی ہے؟ تو اس وقت مسئلہ یہ بڑا پھیلا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا دور خلافت تھا، انہوں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب امیر المومنین علی بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سارے علماء حیران ہوئے کہ اس کا فیصلہ علی کیسے کریں گے کہ کس کا بیٹا ہے کس کی بیٹی ہے؟ تو علی المرتضیٰ کے پاس یہ فیصلہ آیا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی کوئی پریشانی کی چیز ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چل رہا بیٹی؟ وہ کیا ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے میرا بیٹا ہے، وہ کہتے میرا بیٹا ہے، بیٹی اس کی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس کے خامن کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا جاؤ ایک برتن، ایک جیسا برتن ہو، اس میں دونوں بیویوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ لے آؤ، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے عمومی طور پر اللہ ماں کے چشمے جاری کر دیتا ہے، بچے کی غذا کا انتظام کرتا ہے۔ فرمایا برتن ایک جیسا ہو اور اس کے اندر دونوں کا دودھ لے کے آؤ۔ خامن گیا، دونوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ لایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا اس کو تولو، انہوں نے کہا برتنوں پہ نشان ضرور لگانا کہ یہ دودھ کس کا ہے۔ وہ نشان لگا کے آیا کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ فرمایا ان کو تولو، برتن بھی برابر دودھ بھی برابر، فرمایا تولو۔ جب رکھا گیا، اب دونوں کا لیول دودھ کا برابر تھا، لیکن جب تولا گیا تو ایک کا دودھ وزنی ہو گیا اور دوسرے کا دودھ ہلکا ہو گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا جس کا دودھ وزنی ہے بیٹا اس کا ہے، اور جس کا دودھ ہلکا ہے بیٹی اس کو دے دو۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے پھر دلائل دیے، اس کا وقت کوئی نہیں، تو اس وقت کے علماء نے کہا اقضاہم علی، میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، جو فیصلہ علی کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو رد نہیں کر سکتی ہے۔ یہ علم حضرت علی کے پاس تھا۔ خود حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ 7 تاجر کسی کام پہ گئے، ایک تاجر کو منافع زیادہ ہوا، باقیوں کو کم۔ راستے میں مشورہ کیا اس کو منافع زیادہ ہوا ہے اس کو قتل کر دو، اس کا سارا مال خود لوٹ لو۔ ان سب نے مشورہ کر کے قتل کر دیا۔ سارے واپس آ گئے، جب واپس آئے تو اب 7واں آدمی ہے نہیں۔ جب پوچھا گیا تو ان کے گھر والوں کو بتایا جب ہم پہنچے تھے دوسرے ملک میں وہ کہیں چلا گیا، ہمیں ملا ہی نہیں، ہم اپنی تجارت کر کے انتظار کرتے رہے، پتہ نہیں وہ کہاں گیا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور مارا چھٹے 6 جتنے بھی 6 آدمی تھے مل کے ان سب نے مار دیا۔ اب سارے مکر گئے، ہمیں پتہ نہیں۔ اب ان کی بچیاں روئیں کہ کیا کریں، تو فیصلہ آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، کوئی گواہ کوئی نہیں، وہ 6 کے 6 آدمی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ آئے، فرمایا اے عمر، اے امیر المومنین، اگر اجازت دیں تو اس کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا علی آپ کریں، لیکن یہ مجھے لگتا ہے یہ قاتل یہی ہے، اور میں جب اقرار ہی نہیں کریں گے، کوئی گواہ نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا میں چلا لوں گا، کوئی بات نہیں، مجھے دیجیے۔ جب دیا تو حضرت عمر ان کو اکٹھے کھڑے کر کے پوچھتے تھے بتاؤ کہاں گیا وہ شخص؟ وہ سارے کہتے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو دور دور پلر کے ساتھ باندھ دو، جو ستون ہے مسجد کے ان کے ساتھ باندھو، ایک وہاں ستون ہے، ایک وہاں ستون ہے، ایک وہاں۔ جب سب کو باندھ دیا گیا تو سیدنا علی المرتضیٰ پہلے شخص کے پاس گئے، فرمایا بتاؤ کیسے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کیا نہیں، ایسا ایسا اس سے پوچھا۔ اب ان کو پتہ نہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو کافی دیر اس کے ساتھ کھڑے رہے، فرمایا بتا کیسے قتل کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں، وہ تو چلا گیا، ہمیں نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کے سامنے وہ پہلا بندہ مکر گیا، کیا کر گیا بولو؟ نہیں بتایا۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ اس سے جدا ہوئے تو زور سے کہا اللہ اکبر، چھپ رہے تھے، اب پتہ چل گیا تو آگے جو باندھے کھڑے تھے انہوں نے کہا دیکھو بدبخت کے کام، وہ بتا دیا علی کو۔ تو علی نے اس انداز میں کہا اللہ اکبر امیر المومنین پتہ چل گیا ہے۔ تو وہ جو 5 کھڑے تھے انہوں نے کہا بدبخت بتا دیا علی کو۔ اب حضرت علی آئے دوسرے کے پاس، ہاں چھپ رہا تھا، اب تو پتہ چل گیا نا۔ اس نے سمجھا کہ شاید اس نے بتا دیا، اس نے کہا جی ہونڈے ساتھ ریتے سی واقعی سے اچھی بندے مارے رہا کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ نے کہا بتا کیسے مارا؟ انہوں نے کہا اس نے بتا دیا، تو بھی بتا نا۔ تو اس نے پوری تفصیل خیر سے بتا دی۔ جب بتائی اب تیسرے کے پاس گئے، ہاں بتا کیسے رسی سے باندھا، پوچھے کھڑے تھے، انہوں نے کہا اس نے بھی بتا دیا، اس نے بھی بتا دیا، چلو میں بتا دیتا ہوں۔ اب 5 بندوں نے بتایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سے کہا جی یہ سارے قاتل ہیں، ان کو پھانسی دو۔ اب یہ 5 پکڑ کے لائے تو پہلے والا رونے لگا، انہوں نے کہا ہم نے تو کیا ہی نہیں، ہم کیوں پھانسی لگائیں؟ انہوں نے کہا یہ 5 بندے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ تو پہلے نے 5 بندوں کو کہا اور لانتے تم نے کہا بتائیں گے نہیں، تم نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے کہاں بتایا، پہلے تو تم نے بتایا۔ انہوں نے کہا میں نے تو بتایا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اب تو تم نے بتا دیا نا کہ یہ بھی چھٹا شریک ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا ان سب کو پھانسی دو۔ تو حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، حضرت علی کو سینے سے لگا کے کہا اقضاہم علی، فیصلہ کرنے کی قوت ہے تو وہ کس کے پاس ہے؟ حضرت علی رضی اللہ۔ ایسے ایسے فیصلے کہ بندہ سن کر اور دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا فیصلہ کر سکتا ہے تو علی المرتضیٰ ہی کر سکتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے دور میں ایک اور فیصلہ آیا، آخری بات کا ایک بات ختم کر رہا ہوں۔ کچھ آدمی گئے تجارت کے لیے، جا کر انہوں نے تجارت کی، 17 اونٹ منافع میں ملے۔ کتنے اونٹ بولو؟ 17 اونٹ۔ اور آئے 17 اونٹ لے کر کہنے لگے ایک کا عادل سے تھا،
اور ایک کا چھٹا حصہ ایک کا دوسرا حصہ. تو سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے امتحان لینے کے لیے آئے. کہنے لگے ہم نے 17 اونٹ منافع میں ملے ہیں, ایک آدمی کا آدھا حصہ ہے اور ایک کا چھٹا ہے ایک کا دوسرا حصہ ہے. اے علی ان کو تقسیم کر کے دکھاؤ, لیکن ہماری شرط ہے. حضرت علی نے فرمایا کیا شرط ہے؟ فرمایا نہ اونٹ کو کاٹنا پڑے, نہ نکالنا پڑے, نہ بیچنا پڑے, ہو جائے تقسیم. اب جس کا آدھا حصہ ہے 17 کا, تو آپ بتاؤ اس کا آدھا کتنا بنے گا؟ بولو 13.5. اگر 17 ہے تو 13.5 ہی بنے گے نا. اب 13.5 میں تو آدھا کاٹنا پڑتا ہے. حضرت علی سے فرمایا تقسیم کرو, کاٹنا نہ پڑے, بیچنا بھی نہ پڑے, نکالنا بھی نہ پڑے. ایک کا آدھا ایک کا چھٹا. اگر چھٹا دیکھا جائے تو 6.5 بنتے ہیں, پھر کاٹنا پڑتا ہے. اگر دوسرا دیکھا جائے تو 1.5 بنتے ہیں, پھر کاٹنا پڑتا ہے. تو نہ کاٹنا پڑے, نہ بیچنا پڑے, نہ نکالنا پڑے. اب جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا علی کیسے فیصلہ کرے گا؟ نہیں کر سکتا. تو علی نے فرمایا یہ کوئی مشکل ہے, کھڑا کرو. کھڑا کر دیا میدان میں. فرمایا بیت المال سے ایک اونٹ پکڑ کے ان میں داخل کر دو. اب بیت المال سے ایک اونٹ پکڑا, داخل کر دیا. کتنے ہو گئے؟ ایک بیت المال کا, 17 ان کے. تو فرمایا اب بتاؤ آدھا کس کا ہے ایسا؟ انہوں نے کہا آدھا میرا ہے. تو 18 کا آدھا کتنا بنتا ہے؟ بولو 9 بنتا ہے. تو فرمایا 9 ایک کو دے دو. دے دیے. انہوں نے کہا جس کا چھٹا ہے اس کا کتنا بنتا ہے؟ بولو 6. جس کا چھٹا حصہ ہے اس کا کتنے بنتے ہیں؟ 6. اب پہلا کتنا لے گیا؟ 9 لے گیا, اور 6 ایک کو دیے, کتنے بن گئے؟ 15. اور جس کا نواں حصہ ہے اس کا کتنا بنتے ہیں؟ 2. تو اس کو 2 دے دیے, باقی ایک بیت المال کا بچہ. فرمایا اس کو دوبارہ کھڑا کر دو. سب کو تقسیم بھی کر دیا, نہ کاٹنا پڑا, نہ بیچنا پڑا, نہ نکالنا پڑا. انہوں نے کہا جو فیصلہ علی کر سکتا ہے ایسا فیصلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ایک اور فیصلہ سیدنا علی اور مرتضیٰ کے دور کا کتابوں میں ہے. 2 شخص سفر کر رہے تھے, 8 روٹیاں تھیں ان کے پاس. کتنی روٹیاں؟ بولو 8 روٹیاں. واپسی آئے, ایک جگہ پہ بیٹھے, کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے لگے, 8 روٹیاں تھیں. 5 روٹیاں ایک آدمی کی تھیں اور 3 دوسرے آدمی کی تھیں. بیٹھ کر رکھے 8 روٹیاں کھانے لگے. ابھی کھایا نہیں تھا, ایک اور آدمی گزرا وہاں سے. اس نے کہا لگتا ہے تم بھی مسافر ہو, میں بھی مسافر ہوں, تو اس طرح کرو مجھے بھی کھانے میں شریک کر دو, روٹی کے میں تم پیسے دے دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا چلو پیسے بھی مل جائیں گے, یہ بھی کھانا کھا لے گا, ویسے بھی 8 روٹیاں ہیں. تو وہ بھی بیٹھ گیا. 8 روٹیاں 3 بندوں نے مل کے کھا لی. جب کھا لی, کھانے کے بعد وہ شخص جانے لگا تو 8 درہم دیے. کتنے درہم؟ فرمایا میں نے تمہارے ساتھ روٹیاں کھائی ہیں, یہ 8 درہم لے لو. اب روٹیاں بھی 8, درہم بھی 8. جس شخص کے 5 روٹیاں تھیں اس نے خود 5 درہم رکھ لیے, اور جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کو 3 درہم دے دیے. فرمایا کیونکہ روٹیاں میری 5 تھیں, اس نے 8 درہم دیے, تو آپ 5 میرے ہو گئے, 3 روٹیاں تیری تھی, 3 تم لے لے. تو جس کی 3 تھی وہ کہتا نہیں مجھے بھی 4 دو. روٹیاں الگ الگ تھیں لیکن پیسے تو اس نے دیے, برابر تقسیم کرو. انہوں نے کہا نہیں میری 5 روٹیاں, 5 میں رکھوں گا, تیری 3 تھی, 3 تو رکھ درہم. وہ کہنے لگا نہیں میں 3 درہم نہیں, میں پورے 4 رکھوں گا, برابر تقسیم کرو. انہوں نے کہا پھر چلو فیصلہ علی سے کراتے ہیں. چلے گئے, حضرت علی کو بتایا روٹیاں 8 تھیں اور 3 بندوں نے کھائیں. ایک بندہ مہمان تھا, 8 درہم دے گیا. 5 روٹیاں میری تھی, 3 اس کی تھیں. میں نے اس کو 3 درہم دیے, یہ لیتا نہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے لے اس کے 3 درہم لے لے. انہوں نے کہا نہیں آپ فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ. اس نے جب دیا ہے تو روٹیوں کا کیا تعلق ہے؟ تو علی نے فرمایا تیری 3 تھیں تو 3 درہم لے لے. جب وہ اکڑ گیا اس نے کہا نہیں فیصلہ کریں, انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا درہم مجھے دو. درہم لے لیے, 7 درہم اس کو دے دیے جس کی 5 روٹیاں تھیں, 1 درہم اس کو دیا جس کی 3 روٹیاں تھیں. فرمایا تیرا بنتا ہی 1 درہم ہے. اب وہ 3 مل رہے تھے, وہ 3 پر ہو رہا تھا, اب اس کو کتنا مل گیا؟ فرمایا انصاف کے ساتھ تو پھر یہی ہے, پھر 1 درہم بنتا ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس کی 5 تھیں, تیری کتنی تھی؟ 3. بندے کتنے تھے ایک روٹی میں؟ اس نے کہا بندے 3 تھے. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک روٹی کے 3 حصے ہوئے. کتنے حصے؟ کوئی روٹیاں کتنی تھیں؟ 8 تھیں, 24, اور ہر بندے نے برابر برابر کھائی. اس کا مطلب ہے کہ ایک روٹی میں 3 حصے, ایک حصہ تو نے کھایا, ایک اس نے کھایا, ایک اس نے کھایا. تو تیری تھی صرف 3 روٹیاں, حصے کتنے بنے؟ 9 میں سے 8 تو نے خود کھا لیے, ایک حصہ تیری روٹی کا اس نے کھایا ہے. اس کی روٹیاں تھی 15 کو 3 میں جب تقسیم کیا جائے تو 15, اس کی روٹیاں تھی 5 کو 3 میں تقسیم کیا جائے تو کتنے بنتے ہیں؟ 15 میں 8 حصے اس بندے نے کھائے, 7 حصے اس بندے نے کھائے, 8 اس نے کھائے, 7 اس کے کھائے, اور ایک حصہ تیرا کھایا. درہم دیے 8, تو اس کے 7 حصے کھائے, 7 درہم اس کو ملیں گے, اور تیری روٹی میں ایک حصہ اس نے کھایا, باقی تو نے خود کھایا تو تجھے 1 درہم ملے گا. وہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا نقصان تو میرا ضرور ہوا ہے, لیکن جو فیصلہ آپ کر سکتے ہیں پوری امت میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے یہ شرف پورے صحابہ میں دیا ہے کہ فیصلہ علی کرتے تھے اور اس کو منظور سارے صحابہ کیا کرتے تھے. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سارے صحابہ سے محبت نصیب فرمائے.